فقال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات. سب سے پہلے آپ تمام امت مسلمہ کی خدمت میں میلاد مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت پر ہدیہ و تبریک عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص اس ہستی کے ہم نام ہم کنیہ اور اس ہستی کی سیرت کو آگے چلانے والے حجت خدا یوسف زہرا امام عصر کی خدمت میں بھی ہدیہ و تبریک عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کے صدقے بحر آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ملک صاحبان کا یہ پرخلوص اہتمام جشن کا میلاد کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو اولاد صالح بننے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے جملہ مرحومین اور بالخصوص میرے والد محترم کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سارے مل کے انشاءاللہ آمین کہیے گا۔ امام حسین کے بڑے خوبصورت مداخان ذاکر اہل بیت جناب اجاز صاحب کے بھائی کی چند دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے۔ پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ، 14 کا صدقہ، اس ذکر کا صدقہ اور بالخصوص رسول اللہ کا صدقہ پالنے والے اس مومن کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر اور برزخ کے مراحل آسان فرما، پسماندگان کو بالخصوص ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، پالنے والے حاضرین کے جملہ مرحومین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مومنین، انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں زیادہ مطالب مومنین کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل، یہ میلاد، یہ جشن منسوب ہے رسول اللہ سے، تو رسول اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ پوری دنیا نورانی ہو گئی۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے آپ مومنین۔ عام الفیل طلوع فجر کے وقت آمنہ کی گود میں جب یہ بچہ آیا اور اس بچے کے آنے پر جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھی، بڑی جلدی کے ساتھ جناب ابو طالب کے پاس آتی ہے اور آ کر مبارکباد عرض کرتی ہے، اے ابو طالب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے۔ تو مومنین کرام جب حضرت ابو طالب نے یہ جملے سنے تو مبارکباد کا جواب دیا اور پھر فاطمہ بنت اسد کو مخاطب قرار کر کے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، اللہ تیری گود میں ایسا بیٹا عطا کرے گا۔ تو مومنین رسول اللہ جب رسول اللہ آئے تو مختلف واقعات رونما ہوئے، اور جس جگہ پہ آئے اس جگہ کا نام، چونکہ وقت کم ہے میں جلدی سے مطالب آپ انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ جس جگہ پر رسول اللہ کا تولد ہوا، جس جگہ پر پیدا ہوئے، اس جگہ کو شیب بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور جو مشہور تھا شیب علی ابن ابی طالب سے۔ اب جب یہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو کچھ کام بڑے جو پہلے مکہ میں نہیں ہوئے تھے ایسے ہوئے کہ مکہ والوں نے اور دنیا والوں نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں نور آ گیا، دنیا روشن ہو گئی، گمراہی ختم ہو گئی، تاریکیاں ختم ہو گئی اور ہدایت کا چراغ آ گیا۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، رسول اللہ کا جب میلاد ہوا، جب رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو آسمان سے ایک ندا آئی، جاء الحق وزہق الباطل، اے دنیا والو سن لو، آج حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا،
تو حق دنیا میں آیا، اور جب یہ حق دنیا میں آیا جو موضوع میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی قرآن میں، کہ قرآن نے رسول اللہ کا کیسا تعارف کروایا ہے۔ اگر تو میں پہنچ گیا ان صفات تک تو ٹھیک ہے، اگر وقت ختم ہوا تو انشاءاللہ پھر خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو میں مکمل کروں گا، کیونکہ سارے چہرے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ میں بھی ہوتے ہیں۔ جو ابھی میرے پاس وقت ہوگا اسی میں رہ کر میں چند گزارشات عام مومنین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دنیا روشن ہوئی اور رسول اللہ ایسی صفات لے کر آئے، ایسی صفات الہیہ لے کر آئے کہ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں جتنے بھی رسائل تھے، مومنین آپ توجہ میری جانب رکھیں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ جزیرۃ العرب میں جتنے بھی رسائل تھے، جتنی بھی گمراہیاں تھی، جتنے بھی غلط سلسلے تھے، جب رسول اللہ جزیرۃ العرب میں آئے، وہ جزیرۃ العرب جو بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، جہاں پہ چوری اور زنا شرع عام ہوتا تھا، جہاں پہ جہالت تھی، جہاں پہ محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک ایک اونٹ کے قتل ہو جانے پر 10 اور 20 سال جنگیں جاری رہتی تھی، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو مہر محبت کی فضا ہو گئی۔ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے بچیوں سے محبت کرنا شروع ہو گئے، اور جو چوری اور غلط کام ہوتے تھے وہ رسول اللہ کے آنے سے سب ختم ہو گئے، اور جو پراکنڈہ لوگ تھے وہ امت واحدہ میں تبدیل ہو گئے۔ لوگ امت واحدہ بن گئی، اور یہ رسول اللہ کی الہی تربیت کا اثر ہے۔ خدا نے رسول اللہ کی تربیت کی، اور پھر رسول اللہ نے جس مکتب کی بنیاد رکھی، توجہ سے جملہ سنیے گا، رسول اللہ نے جس مکتب کی بنیاد رکھی وہ مکتب انسانیت کے اوپر قائم تھا، اس مکتب کے اندر انسانیت کے قوانین تھے، اور پھر اس مکتب سے جو انسان باہر آئے ان انسانوں کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ رسول اللہ کے مکتب کے تیار شدہ انسان کا نام علی مرتضیٰ ہے، رسول اللہ کے تیار شدہ مکتب کا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے کا نام حسین کربلا ہے، کسی کا نام ابو ذر ہے، کسی کا نام سلیمان ہے۔ جب رسول اللہ آئے پھر لوگوں کو ایک نظام دیا، ایک مکتب دیا، اور پھر اس مکتب کے جو انسان تیار ہوئے ان لوگوں کی بھی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ ایک دن مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا اور اپنی والدہ جناب آمنہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی اختصار سے یہ جملہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن اپنے بابا جناب عبداللہ کی قبر پر جاتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جب قبر پر گئے اور قبر پہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا جان، توجہ ہے نا، جب کہا اے بابا جان تو روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کے والد محترم جناب عبداللہ قبر شک ہوئی، اور رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بابا قبر میں بیٹھے ہیں، اور جب بیٹھے ہیں تو زبان پر کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب رسول اللہ نے اپنے والد کی زبان سے یہ گواہی سنی، توحید کی گواہی سنی اور رسالت کی گواہی سنی، تو اس وقت رسول اللہ نے اپنے والد محترم کو کہا اے بابا جان آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ اے بابا جان آپ مجھے بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ کہنے لگے اے میرے بیٹے آپ ہی مجھے بتائیے میرا ولی کون ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اے بابا جان علی ولی، اے بابا جان آپ کا ولی جو اللہ نے بنایا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ واہ 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 واہ۔
آپ کا ولی علی ابن ابی طالب ہے. پھر رسول اللہ کے بابا نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے. اور پھر یہ جملے جب اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تو عیناً یہی تکرار ہوا. تو مومنین رسول اللہ ایسی ہستی ہے کہ روئے زمین پر ایسی ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی موجود نہیں ہے. خدا اتنی محبت کرتا ہے رسول اللہ سے کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے تو خدا فرما رہا ہے میرے رسول کی اتباع کرو. اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کی محبت کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ ضابطہ اطاعت رسول ہے. آج اگر کوئی رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اس سے خدا محبت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی راہ رسول اللہ سے دور ہے تو در حقیقت اس کے دل میں محبت خدا نہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو رسول اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے. رسول اللہ کے چند معجزات ہیں. توجہ سے انشاءاللہ مومنین آتے رہیں گے. آپ توجہ انشاءاللہ میری ساتھ رکھیں. رسول اللہ کے چند بڑے مشہور و معروف معجزات ہیں. توجہ سے انشاءاللہ میری جانب دیکھیں. پہلا معجزہ, شاید یہ معجزہ پہلی دفعہ سن رہے ہو. آپ نے ایک ہی معجزہ سنا ہوگا جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. پہلا معجزہ, اور یہ معجزہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے. اگر اس معجزے سے دور ہوں گے تو پھر امت رسول اللہ نہیں بن سکتے. رسول اللہ کا پہلا معجزہ اخلاق رسول ہے. ایسا اخلاق کے معجزے کی حد تک, ایسا اخلاق دنیا میں کوئی اور اپنا نہیں سکتا. اور خدا نے متعال نے کہا انکا لعلی خلق عظیم. اے میرے مصطفیٰ, اے میرے حبیب, اللہ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. اور یہی اخلاق جو رسول اللہ کا ہے, یہی اخلاق ہمیں امیر المومنین میں نظر آتا ہے, یہی اخلاق ہمیں جناب سیدہ میں نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ جب 12واں ظہور کرے گا یہی اخلاق رسول اس وقت دنیا کو سما جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ اخلاق رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کی, کبھی کسی کی توہین نہیں کی, کبھی کسی کی بات کو ٹوکا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت وہ انسان ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے, جو لوگوں کی توہین نہیں کرتا. ہمیں یہ اخلاق سمجھ گئے ہیں. آپ تبلیغ کا جملہ یہ بھی سمجھ گئے. دوسرا معجزہ رسول اللہ کا وہ علمی معجزہ ہے. ایسا علم لے کر آئے کہ جہالت کے پردے پھٹ گئے اور دنیا میں نورانیت اور معرفت آ گئی. اور رسول اللہ کی علم کا فقط ایک ہی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایسا علمی معجزہ ہے کہ رسول اللہ کے علم کا مجسم اور عملی نمونے کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. علی فرماتے ہیں کہ رسول میرے لیے 1000 باب علم کے بیان کرتے تھے اور میں ایسا لائق شاگرد تھا رسول اللہ کا. ان 1000 علمی بابوں سے میرے لیے ہر باب سے اور 1000 علمی باب کھلتے تھے. کیسا علم ہوگا رسول اللہ کا. کیا فرماتے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب, علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 باب من العلم وانفتح لی من کل باب 1000 باب. رسول اللہ میرے لیے 1000 باب بیان کرتے تھے اور میں علی کے لیے ہر علمی باب سے 1000 علم کے باب کھولتے تھے. آج تو علی کا علم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا, علی کے علم کو برداشت نہیں کر رہے. رسول اللہ کا اندازہ لگائے رسول اللہ کا کیا علم ہوگا جس ہستی کو جوامع الکلم کا علم دے کے رکھا تھا.
جس ہستی کے علم کا شاگرد علی جیسی ہستی ہو اور رسول اللہ کا شاگرد سلونی کے دعوے کرے تو اندازہ لگائے اس ہستی کا علم کیا ہوگا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے رسول اللہ کا۔ اور تیسرا معجزہ جہاں پہ میں چند منٹ لینا چاہوں گا وہ عملی معجزہ ہے۔ عملی معجزے میں 4 کام فقط میں ایک جملے کی حد تک بیان کروں گا، لیکن انشاءاللہ اپنے توجہ سے سننا ہے۔ تیسرا معجزہ رسول اللہ کا وہ عملی معجزہ ہے۔ عمل ایسا کیا کہ روئے زمین پر اس کی مثال نہیں رہی۔ اللہ اکبر، کیا عمل کیا؟ اتنی مشکلات آپ دیکھیں، رسول اللہ کے زمانے میں بہت مشکلات، آسان زمانہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کی قتل منصوبے بنائے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، حضرت حمزہ جیسے چچا کو شہید کر دینا، اور جو باوفا شیعہ تھے رسول اللہ کے، اللہ اکبر، جو صحابی تھے باوفا شیعہ، وہی ہوتا ہے جو پیروکار ہو، وہ جو بھی ہو، جس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، اگر رسول اللہ اور 14 کا پیروکار ہے تو شیعہ ہے، اگر پیروکار نہیں ہے تو پھر شیعہ نہیں ہے۔ اتنی مشکلات، ایک صلوات پڑھے محمد۔ اچھا تیرا نے پورا زور لاتا بھی شیعہ لفظ نو بڑا ڈراونا لفظ بنا دے گے، ڈراونا لفظ، یہ ایک ڈراونا لفظ بناتا ہے۔ اب میرا وہ موضوع نہیں اور وقت بھی نہیں ہے کہ میں خود شیعہ کی وضاحت کروں کہ شیعہ کا معیار کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کسی ایک مجلس میں مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بیان کروں۔ یہ چلے ابھی ڈاکٹر صاحب پہنچ جائیں انشاءاللہ، پھر اس میں جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ توجہ سے سنیں۔ اتنی مشکلات کے باوجود رسول اللہ نے 4 ایسے کام کیے جو معجزے کی حد تک تھے۔ پہلا کام کیا کیا؟ جو ادیان، توجہ سے سنیے گا، جو ادیان رائج تھے، اللہ اکبر، جو ادیان رائج تھے اور لوگ ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، رسول اللہ آئے اور دین اسلام رائج کیا اور کہا جو دین کا پیروکار بنے گا وہ مومن ہوگا، اور رسول اللہ نے دین کو رائج کیا۔ باقی جتنے ادیان تھے وہ لاغو ہو گئے، کسی اور نے یہ کام کیا نہیں کیا۔ جب رسول اللہ دین لے کر آئے، باقی سارے، اب وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ایک جملہ اور آگے دوسری چیز میں جاؤں۔ مومنین، کسی کو نہ اپنا تابع بنانا آسان ہوتا ہے، کسی کو اپنا مطیع بنانا، ابھی تو آج آپ دیکھیں کسی کو 10 پیسے دے دے، 5-10 ہزار روپے دے دے، وہ اس کے قصیدے پڑھتا ہے، اس کا مطیع بن کے رہتا ہے۔ لیکن توجہ کی جگہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے فقط مطیع نہیں بنایا بلکہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ لوگ رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے محبت رسول میں، اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے، پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ آئے اور لوگوں کو بتوں سے دور کیا اور توحید پرست بنایا۔ رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے محبت خدا میں۔ کہ قرآن کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو رسول کی اتباع کرو۔ یہ پہلا کام رسول اللہ نے کیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا رسول اللہ نے؟ مختلف قبائل جو اس وقت ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے، رسول اللہ نے آ کر ان تمام قبیلوں کو جو ایک اونٹ کے ذبح اور قتل ہو جانے پر 20-20 سال جنگیں جاری رکھتے تھے، رسول اللہ آئے اور ان مختلف قبائل کو امت واحدہ بنایا۔ قرآن کی اصطلاح ہے امتن واحدہ۔ رسول اللہ نے آ کر یہ جو امتیازات تھے، جیسے ابھی گورے، کالے، چودھری، چینے، یہ امتیازات بنے ہوئے، رسول اللہ نے آ کر یہ سارے امتیاز ختم کر دیے، مساوات قائم کی، قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک امت بنایا۔ کہا جو بھی توحید کا کلمہ پڑھے، جو بھی رسالت کا کلمہ پڑھے، وہ امت ہے، وہ قبیلے اور ٹولیوں اور فرقے نہیں ہیں۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام رسول اللہ نے کیا کیا؟ یہ بھی اسی سے مربوط جملہ ہے۔ مختلف جب قبیلے ہوتے تھے تو پھر ہر قبیلے کا سردار اور رہبر بھی جدا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، قبیلے الگ، رہبر بھی الگ، حکومتیں بھی الگ، لیکن جب رسول اللہ آئے یہ جتنے پہلے رہبر اور رئیس بنے ہوئے تھے، رسول اللہ نے سب رہبروں اور رئیسوں کو ختم کر کے ایک ہی حکومت قائم کی اور ایک ہی رہبر کا اعلان کیا، جس رہبر کا نام محمد مصطفیٰ تھا۔
یہ ٹولیاں، یہ دھڑے، یہ مختلف رئیس رسول اللہ نے ختم کر دیے، امت وحدہ بنائی اور ایک حکومت قائم کی۔ اور جب ایک حکومت قائم کی، چوتھا کام ان 23 سالوں میں رسول اللہ نے کیا کیا، نتیجہ دے رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ چوتھا کام جو رسول اللہ نے ان 23 سالہ اپنے دورے جو شریعت کا تھا، جو دین کی دعوت کا تھا، جو تبلیغ کا تھا، اس میں چوتھا کام رسول اللہ نے یہ کیا کہ ایسے دستورات، توجہ سے جملہ سنیے گا، ایسے احکامات، ایسے دستورات اور ایسے اوامر لے کر آئے جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج اگر کوئی ان دستورات پہ عمل کرے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہے، اور اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہے، حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ وحرامہ حرام ابدا الی یوم القیامہ۔ رسول کافی کی بڑی صحیح و سند حدیث ہے کہ رسول اللہ کا حرام قیامت تک حرام ہے اور رسول اللہ کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب وقت ختم ہوا، بس 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو۔ چوتھا معجزہ رسول اللہ کا وہ قرآن مجید ہے، واہ 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 وہ واہ، قرآن ہے۔ فقط ایک جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایسا معجزہ ہے کہ عرب شعراء اپنے آپ کو اور اپنے سے بڑا کسی کو فصیح و بلیغ جانتے نہیں تھے، اور ایسے شعر لکھتے تھے کہ دیوار کعبہ کے ساتھ جا کر آویزاں کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ یہ معجزہ الہی لے کر آئے، جب قرآن لے کر آئے، یہی عرب شعراء جو شعر لگاتے تھے، راتوں کو جاتے تھے چھپ کر اپنے شعر اتار کر لے آتے تھے کہ کہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے اور امت رسول اللہ اور رسول اللہ کے آگے ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ ایسا شاہکار اور ایسا معجزہ کہ عرب کے شعراء اپنے شعر پہلے لگاتے تھے اور اس پر فخر و مباحات کرتے تھے، لیکن جب قرآن آیا اور قرآن کا دعویٰ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو کوئی ایک صورت لے کر آؤ، ایک یا ایک آیت لا کر دکھاؤ، اور یہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے معجزے کا چیلنج موجود ہے۔ تو مومنین، جب ایسی ہستی اللہ نے ہمیں دی اور ایسی ہستی کو اللہ نے شریعت دی، قانون دیا، ضابطہ دیا، تو پھر حق نہیں بنتا اس ہستی کی امت کو اور اس ہستی کے پیروکاروں کو کہ رسول اللہ جیسی نورانی ہستی کے رکھتے ہوئے ذلت اور گمراہی کے راستوں پر قدم رکھے۔ جب رسول کو رکھتے ہیں تو پھر امت بنے، امت وحدہ بنے، یہ تفریق، یہ تفرقے، یہ اختلافات، یہ سب کچھ ختم کر دے۔ اور کس کے لیے ختم کرے؟ سب سے پہلے خدا کے لیے اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے لیے۔ جس دن ہم امت بن گئے، جس دن قرآن کی تعلیمات پر عمل شروع ہو گیا، جس دن رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل شروع ہو گیا، پھر یقین جانے کسی جگہ پر نہ کوئی جاہل نظر آئے گا، نہ جاہل کی جہالت نظر آئے گی۔ لیکن اگر قرآن سے دور، 14 سے دور، تعلیمات کے ائمہ سے دور، پھر جہالت بھی رہے گی اور جاہل بھی رہے گے، اور ڈاکٹر صاحب کی اصطلاح کے مطابق گمراہی بھی رہے گی۔ بس ضرورت کس بات کی ہے؟ پلٹے اسی طرف۔ کس طرف؟ رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف، رسول اللہ کے قرآن کی طرف۔ اور قرآن کا ایک حکم جو ہے وہ استقامت ہے۔ اب یہ بات میرے ذہن میں چلے میں بیان کر دوں، ڈاکٹر صاحب سے معذرت چاہتے ہیں۔ قرآن کا ایک حکم استقامت ہے کہ جب دین قبول کیا ہے، جب سب کچھ مان لیا ہے، جب علی کو مان لیا ہے، جب 14 کو مان لیا ہے، تو اب اس کے اوپر استقامت دکھائیں، ایسی استقامت کہ کسی گمراہ کو دین میں رکھنا نہ ڈالنے دیں۔ رسول اللہ نے استقامت دکھائی، جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا تو پھر خدا نے حکم دیا ہے میرا حبیب، اب جب اللہ کی طرف دعوت دے دی ہے تو یہ دعوت قیمت مانگتی ہے، یہ استقامت قیمت مانگتی ہے، یہ استقامت دکھانی ہے، لیکن اس استقامت پر قیمت بھی لگے گی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کیا قیمت ادا کی۔ ہم رسول اللہ سے بڑے ہیں
ہم دین کی خاطر قیمت ادا نہیں کر سکتے. آج دیکھیں ایران 40 سال سے استقامت دکھا رہا ہے, قیمت ادا کر رہا ہے. سید علی خامنائی جیسی ہستی کا قربان کر دینا دین کے اوپر یہ کم قیمت ہے. جب استقامت دکھائی, پھر یہ استقامت مومنین, جب اللہ کی راہ میں انسان استقامت دکھاتا ہے تو پھر اللہ انسان کو اس استقامت کا اجر دیتا ہے, اور پہلا اجر جو اللہ عطا کرتا ہے وہ امت اور قوم کو عزت اور فضیلت عطا کرتا ہے. حاضران عزیز ہے, 40 سال سے استقامت, آج امریکہ آخری سانسیں لے رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وینٹیلیٹر پہ آ چکا ہے. یہ عزت کس نے دی ایران کو؟ اللہ نے دی. خدا سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی, بڑا ہاتھ ہے بیٹی, خمینی صاحب کا بھی ہاتھ ہے. اب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, خدا سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی راہ رسول اللہ پر چلنے اور راہ رسول اللہ پر چل کر دین پر استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنی صحت و سلامتی کے لیے سب